لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو، ذو النعم والإحسان والكرم والامتنان، قادر أزلي عالم أبدي، حي أحدي موجود سرمدي، مدرك صمدي، الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات محمد. میرے عزیزوں، قرآن مجید سورہ ذاریات کی یہ آیہ مبارکہ، جس میں خداوند متعال نے انسانوں اور جنوں کی خلقت کے ہدف اور مقصد کو بیان کیا ہے. اگر آپ غور کریں کہ یقیناً یہ جو جگہ ہے یہ مہد علم و ادب ہے، یہاں پر اپنی بات بڑی آسانی سے کہی اور پڑھی جا سکتی ہے. اگر آپ غور کریں اور مطالعہ کریں کتابوں کا، قرآن مجید کا، تو دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں میرے عزیزوں، جو کچھ بھی خدا نے خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، دنیا و مافیہ میں جو کچھ ہے، کس کے لیے بنایا ہے؟ حضرت انسان کے لیے. کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث قدسی کی یہ بات ہے کہ جہاں پر خلاق دو عالم نے فرمایا کہ خلقت الاشیاء کلھا لاجلک، اے حضرت انسان، دنیا کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے. تمام چیزوں کو، جتنی بھی آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں، کہ جیسے قرآن ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم نعمت خدا کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. تمام نعمتیں ہمارے لیے، دنیا کی تمام چیزوں کو خداوند متعال نے ہمارے لیے پیدا کیا. جیسا کہ میں نے ابھی پڑھا حدیث قدسی کہ خلقت الاشیاء کلھا لاجلک، اے حضرت انسان، دنیا کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، مگر یہ بھی غور کرو تمہیں کس کے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں کس لیے بنایا ہے. وہیں پہ ارشاد ہوتا ہے وَخَلَقْتُكَ لِأَجْلِي، دنیا کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تم کو اپنے لیے پیدا کیا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. دنیا کی تمام چیزیں تمہارے لیے، تم ہمارے لیے، اور اگر تم ہمارے ہو جاؤ گے
دنیا کی تمام چیزیں تمہارے لیے ہو جائیں گی۔ اگر تم ہمارے مطیع بن جاؤ گے تو دنیا کی تمام چیزیں تمہاری مطیع بن جائیں گی۔ لہٰذا میرے عزیزو، جن لوگوں نے اس میدان عبادت و اطاعت میں خدا کی اطاعت کیا، خدا کی عبادت کیا، خدا نے یہی تو کہا کہ اگر تم ہمارے مطیع بنو گے تو دنیا کی تمام چیزیں تمہاری اطاعت گزار بن جائیں گی۔ اگر تم ہمارے ہو کر کے رہو گے دنیا کی تمام چیزیں تمہاری ہو جائیں گی۔ اگر تم ہمارے سامنے سر کو جھکاؤ گے دنیا کی تمام طاقتیں تمہارے سامنے سر کو جھکاتی ہوئی نظر آئیں گی۔ میرے عزیزو غور کریے گا، لہٰذا آپ دیکھیں انسان اپنے اس مقصد حیات سے ہٹنے نہ پائے، لہذا خدا نے کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، آیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ خدا وند متعال نے تمہیں عبث اور بیہودہ بنایا ہے؟ نہیں حضرت انسان، تمہیں بیہودہ اور بیکار اللہ نے نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ ایک بہت بڑا ہدف اور مقصد ہے، اور وہ کیا ہے؟ عبادت خدا، وہ اطاعت خدا۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جناتوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ بعض مفسرین نے کہا عبادت سے مراد یہاں پر معرفت خداوند متعال ہے، یعنی لیعرفون، اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری معرفت پیدا کرے۔ معرفت میرے عزیزو اگر آ جائے گی تو خود بخود انسان خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے گا۔ لہذا معرفت بہت بڑی چیز ہے۔ عبادت کی اہمیت کے لیے میرے عزیزو، اس کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ خداوند متعال نے انسانوں اور جنوں کی حیات کے ہدف اور مقصد کو عبادت قرار دیا ہے۔ حتیٰ خداوند متعال نے تمام نبیوں اور رسولوں کی بعثت کا جو ہدف اور مقصد ہے وہ عبادت خدا، جیسے کہ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا تاکہ وہ رسول آئے اور لوگوں کو بتلائے کہ طاغوت کی عبادت نہ کرو بلکہ خداوند متعال کی عبادت کرو، بتوں کی عبادتوں سے روکے اور وحدہ لا شریک خدا کی عبادت کی طرف وہ رسول لے کر کے آئے۔ یا نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے فرمایا فَبَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا بالحق لِيُخْرِجَ عِبَادَهُ من عبادت الاوثان الى عبادت، خداوند متعال نے حضرت محمد کو بطور حق مبعوث کیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کیوں مبعوث کیا؟ تاکہ لِيُخْرِجَ عِبَادَهُ من عبادت الاوثان الى عبادت، تاکہ پیغمبر اسلام خدا کے بندوں کو بتوں کی عبادت سے نکال کر کے خدا کی عبادت کی طرف لے جائیں۔ لہذا بعثت پیغمبران الہی عبادت خدا ہے، انبیاء کے بعثت کا ہدف اور مقصد عبادت خدا ہے۔ ہم انسان اور جناتوں کی خلقت کا ہدف اور مقصد عبادت خدا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، اور اگر آپ مطالعہ کرتے ہوں گے قرآن مجید کا، اکثر وہ آیتیں جو مربوط ہیں عبادت سے وہ اشارہ کرتی ہیں عبادت توحیدی کی طرف۔ توحید عبادت یعنی صرف ایک کو ماننا، ایک کی پرستش، ایک کی پوجا کرنا، اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اصل عبادت کی طرف اشارہ نہیں کرتی ہیں۔ کیوں صاحب؟ چونکہ میرے عزیزو ہر انسان کے اندر غریزہ عبادت موجود ہے، ہر انسان کے اندر روح عبادت پائی جاتی، جھکنے کا مادہ پایا جاتا ہے۔ ایک بڑی طاقت کے سامنے ہر انسان کے اندر وہ مادہ اللہ نے رکھا ہے کہ اپنے بڑی طاقت کے سامنے انسان جھکے۔ اور ہمارے ہندوستان میں تو بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ ہر انسان ہر ایک چیز کے سامنے یہاں پر جھکتا ہوا نظر آتا، جس سے جو فائدہ دیکھا اس کے سامنے جھک گیا، اس کی پوجا کرنے لگا، اس کی عبادت کرنے لگا۔ انبیاء کو کیوں بھیجا میرے عزیزو؟ لہٰذا روح عبادت، اصل عبادت، جوہر عبادت، غریض عبادت ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ جس طرح سے ہر بچے کے اندر
غذا کی خواہش پائی جاتی ہے، اور اگر رہنمائی اس کی نہ کی جائے تو وہ بچہ مٹی کھانے لگتا ہے، اور مٹی کھا کر کے لذت بھی محسوس کرتا کہ یہی میری غذا ہے۔ اگر ماں باپ کی صحیح رہنمائی نہ ہو، اگر ماں باپ کی بر وقت ہدایت نہ ہو، تو وہ بچہ مٹی کو اپنی غذا سمجھے گا اور اسے کھا کر کے لذت بھی محسوس کرے گا۔ میرے عزیزو، اگر انبیاء خدا اور اولیاء خدا کی صحیح رہبری اور رہنمائی نہ ہوتی، توجہ چاہتا ہوں، تو انسان کے اندر یہ جو اللہ نے روح عبادت رکھا ہے وہ مجروح ہو جاتا، غریض عبادت مجروح ہو جاتا، منحرف ہو جاتا۔ اگر انبیاء اور اولیاء خدا کی رہبری نہ ہوتی تو آج دنیا کا تمام انسان بتوں کی پوجا کرتا، طاغوت کی پوجا کرتا، خدا کی پوجا نہ کرتا۔ مگر یہ انبیاء الہی اور اولیاء الہی کی صحیح ہدایت اور رہبری کا نتیجہ ہے کہ آج جو تمام لوگ بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں۔ لہذا ہماری زندگی اور ہماری حیات کا ہدف اور مقصد عبادت خدا مند متعال۔ عبادت یعنی کیا مطلب؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت یعنی اظہار ذلت، عبادت یعنی خدا کے برابر اعلی ترین اظہار تذلل، یہ ہے عبادت۔ عبادت یعنی اپنے تمام شعبہ حیات کو خدا کی رضا میں لگانا، یہ ہے عبادت۔ عبادت یعنی اپنے تمام امور کو رنگ الہی میں رکھنا، عبادت یعنی اپنے وجود کو فنا فی اللہ کر دینا، یہ عبادت۔ اور میرے عزیزو، جو انسان اپنے امور کو، اپنے وجود کو رنگ الہی میں رکھتا ہے، توجہ چاہتے رنگ الہی میں رکھتا ہے، جیسے قرآن نے کہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ خدا کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے، اور ہم سب صرف خدا کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر کوئی اپنے کو فنا فی اللہ کرتا ہے، اگر کوئی اپنے کو رنگ الہی میں رکھتا ہے، تو خاصیت اس رنگ خدا کی، اس رنگ الہی کی ہے کہ دنیا کے تمام رنگ تو پھیکے پڑ سکتے ہیں مگر رنگ خدا کبھی پھیکا نہیں پڑ سکتا ہے۔ میرے عزیزو، توجہ چاہتے، لہٰذا جن لوگوں نے اپنے کو رنگ الہی میں رکھا، جنہوں نے اپنے کو فنا فی اللہ کیا، جنہوں نے اپنے کو ذات الہی میں ڈبویا، اتنا بلند کیا ذات الہی میں ڈبو کر کے، اتنا اپنے وجود اور امور کو رنگ الہی میں رکھا کہ آنکھ علی کی ہوگی عین اللہ کہلائی جائے گی، ہاتھ علی کے ہوں گے ید اللہ کہلائے جائیں گے، سینہ علی کا ہوگا صدر اللہ کہلایا جائے گا، نفس علی کا ہوگا نفس اللہ کہلائی جائے گی، آل علی کی ہوگی آل اللہ کہلائی جائے گی، خون علی کا ہوگا سار اللہ کہلایا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ انسان اپنے کو رنگ الہی یعنی رنگ توحید، یعنی رنگ امامت، یعنی رنگ رسالت، رنگ نبوت، رنگ صداقت، رنگ طہارت، رنگ اخوت، رنگ مساوات میں اگر انسان اپنے کو رکھتا ہے اور اپنے تمام شعبہ حیات کو خدا کی خوشنودی کے راہ میں لگاتا ہے، تو میرے جوانوں، دو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اگر کوئی عبادت کا مفہوم یہ ہے، دو فائدہ نتیجہ، ایک انسان فانی چیز کو باقی بنا دے گا اگر اپنے کو رنگ الہی میں رکھتا ہے اور اپنے تمام امور کو اللہ کی ذات سے منسوب کرتا ہے، اپنے وجود کو فنا فی اللہ کرتا ہے، تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان فانی چیز کو باقی بنا دے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ ہے حضرت انسان تمہارے پاس ہے سب فنا ہو جانے والا ہے، لیکن جو خدا کے پاس ہے وہ سب باقی رہے گا۔ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا وجود باقی رہے،
ہمارا تذکرہ باقی رہے، ہمارے امور باقی رہے، تو اسے منسوب کریں خدا کی ذات سے۔ چونکہ خدا کی ذات باقی رہنے والی ہے، اب جتنی چیزیں ان سے منسوب ہو جائیں گی وہ سب باقی رہے گی۔ لہذا پہلا فائدہ عبادت کا یہ ہے، رنگ الہی میں اپنے کو رکھنے کا یہ ہے کہ انسان فانی چیز کو باقی بنا دے۔ دو، انسان مادیات کو معنویات میں تبدیل کر دے گا، مادی چیزوں کو، دنیاوی چیزوں کو اخروی، روحانی اور معنوی بنا دے گا۔ مثلا مادی چیز، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سفر، بچے داری، شوہرداری، گھرداری، یہ ساری چیزیں مادی ہیں۔ مگر میرے عزیزوں، اگر نگاہ میں خدا ہو، اگر ہدف خدا ہو، تو یہ ساری مادی چیز معنوی بن جائیں گی۔ اسی کے برعکس اگر نظر میں خدا نہ ہو، ہدف خدا نہ ہو، تو بسا اوقات معنوی چیز مادی ہو جائے گی۔ حج بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اگر سیر و تفریح کے لیے ہو، اس غرض سے حج کرنے جائے لوگ مجھے حاجی کہیں گے، اس غرض سے کربلا جائے تاکہ لوگ مجھے کربلائی کہیں، اس لیے جلوس کرے تاکہ میرا نام ہو، ہے معنوی چیز، چونکہ خدا نظر میں نہیں ہے، مادی ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ مفہوم عبادت ہے، انسان اپنے تمام امور کو رنگ الہی میں رکھے، اپنے تمام شعبہ حیات کو، اپنی زندگی کے تمام کاموں کو اللہ کی خوشنودی اور رضا میں لگا دے، اسی کا نام عبادت ہے۔ مگر میرے عزیزوں، عبادت کا مفہوم یہ نہیں کہ انسان مصلی بچھا لے اور رہبانیت اختیار کر لے، سماج و معاشرے و برادری و قوم کو چھوڑ کر کے صحرا اور بیابانوں جا کے بسا لے اور اللہ اللہ نہیں، یہ عبادت نہیں۔ عبادت کا مفہوم فرہنگ اسلام میں نماز و روزے سے بالا تر اور فراتر ہے، فراتر ہے۔ ہر وہ کام جو خدا، مفہوم عبادت کی ہر وہ کام جو خدا کی رضا کے لیے کیا جائے عبادت ہے۔ لہذا اسلام نے چند چیزوں کو عبادت قرار دیا ہے۔ نمبر ایک، معصوم فرماتے ہیں کہ امور الہی میں، اس نظام ہستی میں فکر کرنا عبادت ہے۔ فکر کرنا عبادت، انسان بیٹھے اور تدبر کرے، تعقل کرے اس ہست و بود میں، اس نظام خلقت میں، اس دنیا ما فیہا میں عبادت ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، چھٹے امام اور دسویں امام سے یہ روایت منسوب ہے، یہ مولانا فرمایا لیست العبادہ کثرت الصلاۃ والصوم، بہت زیادہ روزہ رکھنے کا نام عبادت نہیں ہے، بہت زیادہ نمازیں پڑھنے کا نام عبادت نہیں ہے۔ مولا فرماتے انما العبادہ التفکر فی امر اللہ، عبادت وہ کہ انسان امور الہی میں فکر کرے۔ مولا فائدہ کیا ہوگا اس نظام ہستی میں فکر کرنے کا، اس امور الہی میں فکر کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ جب فکر کرو گے، تدبر کرو گے، تعقل کرو گے، تو تمہارے ذہن کے دریچے کھلیں گے اور تم معرفت تک پہنچو گے، اور جب معرفت الہی تک پہنچ جاؤ گے خود بخود اللہ کی بارگاہ کے عابد بنتے چلے جاؤ گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ التفکر فی امر اللہ عبادہ، امر الہی میں فکر کرنا، غور کرنا میرے عزیزوں، یہ عبادت ہے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، رزق حلال کا کمانا عبادت ہے۔ حلال رزق کمانا عبادت ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ العبادت 70 جزءا، عبادت کے 70 حصے ہیں، 70 قسمیں ہیں عبادت کے صاحب۔ ان 70 میں سے افضل کیا ہے؟ سرکار فرماتے افضلها طلب الحلال، ان 70 میں سے سب سے افضل کیا ہے؟ رزق حلال کا کمانا۔ دیکھ رہے آپ، لقمہ حلال کا کمانا افضل ترین عبادت قرار پا رہا ہے۔ یا رسول اللہ کیوں؟
رزق حلال کا کمانا افضل نماز و روزہ، اس سے افضل لقمہ حلال کا کمانا، رزق حلال کا کمانا کا. ہاں یہ اتنا اہم ہے، اگر انسان رزق حلال نہیں کماتا، اگر انسان لقمہ حلال کو نہیں کھاتا ہے تو وقت ایسا آ جائے گا کہ حسین جیسے معصوم امام کی بات اس انسان کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی جن کے شکم لقمہ حرام سے بھرے ہوئے ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہی تو امام حسین نے کہا تھا کربلا میں، مولیت بطونہم من الحرام، میری باتوں کا، میرے خطبات کا ان کے اوپر اس لیے اثر نہیں ہو رہا ہے کہ ان کے شکم حرام سے پر ہیں. لہذا میرے عزیزو، لقمہ حلال کا کمانا اور کھانا یہ افضل عبادت ہے. اگر یہ صحیح ہوگا تو بہترین نماز ہوگی، اگر یہ صحیح ہوگا تو روزہ بہترین روزہ ہوگا، اگر یہ صحیح ہوگا تو مجلس کا اثر ہوگا، اگر یہ لقمہ حلال پیٹ میں جائے گا جلوس و عماری کا اثر ہوگا، اگر یہ صحیح ہوگا تو مولانا کی بات کا اثر ہوگا. میرے عزیز، اگر یہ گڑبڑ ہوگا تو ہماری بات جانے دیجیے. میں نے بھی کہا حسین جیسے امام معصوم انسان کامل کا کی باتوں کا اثر نہیں ہو سکتا ہے اگر ہمارے وجود میں لقمہ حرام جا رہا ہو. جیسے پیغمبر نے فرمایا العبادت 70 جزءا، عبادت کے 70 حصے ہیں. افضلها طلب الحلال، افضل اس میں سے حلال رزق کا طلب کرنا، کمانا اور کھانا. تیسری چیز، اب آپ لوگ چونکہ مہد علم بیٹھے ہوئے ہیں اور اکثر طلاب ہیں، یہ بھی پیغمبر اسلام سے حدیث مروی ہے، فرمایا علم کا سیکھنا عبادت ہے، علم کا سیکھنا عبادت ہے. لہذا فرماتے ہیں من خرج، جو اپنے گھر سے نکلے یطلب بابا من العلم، تاکہ علم کے ایک باب کو سیکھے. کس لیے سیکھے صاحب؟ تاکہ مجھے بہت بڑا خطیب کہا جائے، بہت بڑا شاعر کہا جائے، میں بہت بڑا انجینئر ہوں، بہت بڑا ڈاکٹر ہوں، بہت بڑا فلاسفر ہوں. میں اس لیے سیکھے. ہدف کیا ہونا چاہیے میرے علم سیکھنے کا؟ یہاں پہ جو ہم لوگ بیٹھے ہیں، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، بہترین وکیل بنے، کس لیے بنے؟ فخر و فروشی کے لیے، تکبر و غرور کے لیے، گھمنڈ کے لیے، گاؤں میں جائے یہ کہے سب سے اچھا اور برتر انسان میں ہوں. کس لیے انسان علم کو حاصل کرے؟ پیغمبر فرمان خرجا، جو اپنے گھر سے نکلے یطلب بابا من العلم، تاکہ علم کو سیکھے. کیوں سیکھے؟ ہدف کیا ہونا چاہیے؟ سرکار فرماتے لِأَرُدَّ بَاطِلًا إِلَى الْحَقِّ وَضَالًا إِلَى الْهُدَى، کہ وہ اپنے علم کے ذریعے باطل کو حق کی طرف لے آئے اور گمراہ کو ہدایت کر دے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھ رہے ہیں؟ باطل کو حق بنا دے. لِأَرُدَّ بَاطِلًا إِلَى الْحَقِّ وَضَالًا إِلَى الْهُدَى. ہاں، ہر علم بہتر ہے. نظر وہی جو اگر خدا نگاہ میں ہو، اگر ہدف خدا ہو تو اسلام نے ڈاکٹر بننے سے منع نہیں کیا ہے، اسلام نے انجینئر بننے سے نہیں منع کیا میرے عزیزوں. مگر ڈاکٹری کس کے لیے ہو؟ خدا کے لیے. انجینئر کس کے لیے ہو؟ خدا کے لیے. جہاں دنیا آئی اب نہ ڈاکٹر صحیح رہے گا، اب نہ انجینئر صحیح نہیں رہے گا، نہ وکالت صحیح ہوگی. میں اپنے بچے کے ساتھ 5-6 سال کا بچہ تھا، ڈاکٹر کیا بیٹھا ہوا تھا، تو ہندی میں لکھا تھا ڈا، اس کے بعد ڈاکٹر کا نام، موبائل نمبر. تو میں نے بیٹے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ یہ ڈا کا فل فارم کیا ہے؟ تو جانتے اس نے کیا کہا؟ بے ساختہ کہا بابا ڈاکو. فوراً ڈاکٹر ہنسنے لگا، کہا بالکل صحیح تفسیر کیا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ڈا کا فل فارم واقعی حقیقت یہ ہے. یہ کیوں آج تک کہتے ہیں ڈاکٹر انجینئر؟ چونکہ انہوں نے خدا کے لیے علم حاصل کیا ہے، پیسے کے لیے، دولت کے لیے، شہرت کے لیے، جاؤ حشم کے لیے. تو جب ایسا ہوگا تو اب سماج میں الہی ڈاکٹر نہیں پیدا ہوگا. جب ایسا ہوگا تو سماج میں محمدی اور علوی انجینئر وکیل نہیں پیدا ہوں گے، بلکہ سب مخالف ہوں گے خدا و رسول اہل بیت کے. لہذا پیغمبر فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو تاکہ اپنے اس علم کے ذریعے ایک گمراہ کی ہدایت کر سکو،
باطل کو حق کی طرف لے آؤ. اگر تم یہ کام کرتے ہو تو ضائع جائے گا؟ کہا نہیں. کان عملہ کعبادت 40 عاما. میرے جوان توجہ دیجیے گا، سرکار فرماتے تمہارا یہ عمل اگر تم نے اپنے علم کے ذریعے کسی گمراہ کی ہدایت کیا ہے، باطل کو حق کی طرف لے آئے ہو، تمہارا یہ عمل 40 سال کی عبادت کے برابر ہوگا. صلوات علی محمد و آل محمد. لہذا پہلی چیز اسلام نے جو عبادت قرار دیا، التفکر فی امر اللہ، خدا کے امور میں، اس نظام ہستی میں غور و فکر کرنا یہ عبادت ہے. رزق حلال کا کمانا یہ عبادت ہے. علم کا حاصل کرنا عبادت ہے. ہدف کیا ہونا چاہیے جو پیغمبر نے فرمایا. اس کے بعد مخلوقات الہی کی خدمت کرنا یہ عبادت ہے. خدمت کرنا، حتیٰ اگر آپ خدا کے لیے کسی نابینا کے بازو کو پکڑ کر کے نالی اور گڑھا پار کرائیں گے، عبادت شمار ہوگا، چونکہ خدا کے لیے. اگر آپ کسی بزرگ کی خاطر بس میں اپنی سیٹ چھوڑ کر کے اسے بٹھائیں گے تو یہ اٹھنا آپ کا عبادت ہے، چونکہ خدا کے لیے. مخلوقات خدا کی خدمت کرنا یہ عبادت ہے. پانچویں چیز انتظار حکومت خدا، انتظار حکومت عدل الہی، یعنی انتظار فرج امام زمان، یہ عبادت ہے. پیغمبر اسلام فرماتے افضل العبادہ انتظار الفرج، فرج کا انتظار یہ افضل عبادت ہے. اب یہ بات یہاں تک آ گئی. مسئلہ یہ ہے کہ عبادت کیسے کیا جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عبادت کا طریقہ کیا ہے؟ ظاہر ہے وہی بتائے گا جو اس مفہوم عبادت سے آشنا ہو اور اس نے دنیا والوں کو بتلایا. لہذا ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی. یا قرآن بتلائے گا طریقہ عبادت، یا وارثان قرآن اہل بیت. لہذا سب سے پہلا طریقہ جو قرآنی اور اہل بیتی ہے وہ یہ کہ انسان خالصانہ عبادت کرے، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ خدا کی عبادت کرے. لہذا قرآن کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. نماز کے قریب نہ جانا اگر تم نشے کی حالت میں ہو تو، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے تم کیا کہہ رہے ہو. جب نشہ اتر جائے تب عبادت خدا کرو. اب یہاں پر میرے عزیزو صرف شراب کا نشہ مراد نہیں ہے. کبھی انسان جوانی کا نشہ چڑھا ہوتا اس کے اوپر، کبھی شہرت کا، کبھی دولت کا، کبھی اور کسی چیز کا. لہذا روایت میں ہے کہ 4 چیزیں مستی رکھتی ہیں. نمبر 1 علم، یہ مستی رکھتا ہے. علم، بہت سے عالم کو آپ نے دیکھا گمراہ ہو جاتے ہیں. ہاں، بلعم باورا بہترین عالم تھا، گمراہ ہو گیا. سامری موسیٰ کے زمانے میں عالم دین تھا صاحب، گمراہ ہو گیا. پیغمبر اسلام کے زمانے بہت سے صحابی حافظ قرآن، قاری قرآن گمراہ ہو گئے. کیوں گمراہ؟ چونکہ علم کے اندر ایک طرح کی مستی پائی جاتی ہے. اور آج بھی دیکھیں بعض ہمارے خطباء، ذاکرین، علماء، صاحب امامہ بعض ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو دین و اسلام کے خلاف ہوتی ہے. لہذا علم مستی رکھتا ہے، جوانی مستی رکھتی ہے، شہرت کے اندر مستی پائی جاتی ہے. انسان مشہور ہونے کے لیے کیا کچھ نہیں کر دیتا ہے. دولت و ثروت، اس کے اندر مستی پائی جاتی ہے. لہذا ان مستیوں سے پہلے اپنے کو دور کرو، پھر خدا کی بارگاہ میں عبادت کے لیے آؤ. وہ چاہے ظاہری نشہ ہو یہ نشہ، اس کو دور کرو، خدا کی بارگاہ میں آؤ تاکہ حتی تعلموا ما تقولون، تاکہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے تم خدا کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہو. لہذا عبادت عالمانہ، یہ عالمانہ عبادت ہے. عالمانہ عبادت انسان کرے کہ جانے کیا کہہ رہا ہے. اور لہذا چھٹے امام حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں رکعتان من عالم خیر من 70 رکعتا من جاہل. چھٹے امام فرماتے 2 رکعت عالم کی
برابر ہے 70 رکعت نماز جاہل کی. 70 رکعت اگر جاہل پڑھے نماز، اس سے کہیں بہتر ہے عالم کی 2 رکعت. عالم سے مراد آپ یہ مولانا نہ لیجیے گا، عالم سے مراد وہ جانتا ہو کہ 2 رکعت میں کہہ کیا رہا خدا کی بارگاہ میں. نماز کا مفہوم کیا ہے، ترجمہ کیا ہے اس کا، گفتگو کیا میں کہہ رہا ہوں خدا سے، یہ عالم سے مراد یہ. لہذا 2 رکعت علم کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بہتر ہے 70 رکعت اس نماز سے جو خالی ہو علم سے اور شعور سے اور فہم و ادراک سے. لہذا عبادت میرے عزیزو عالمانہ ہونا چاہیے. 2 عبادت خدا کی خالصانہ ہونا چاہیے، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. وما عمر، قرآن کہتے وما عمر الا لعبد اللہ مخلصین لہ الدین، خدا کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ. یا شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں من اخلص من اسعد الی اللہ اخلص عبادتہ احبط اللہ علیہ افضل مصلحتہ. اگر کوئی انسان خدا کی طرف اپنی خالص ترین عبادت کو بھیجتا ہے تو خداوند متعال اس کی طرف افضل مصلحت کو بھیجے گا. جو بہتر ہوگا اس کے حق میں وہی فیصلہ اللہ کرے گا. شرط یہ کہ انسان عبادت خدا کو اخلاص کے ساتھ انجام دے اور خدا کی طرف بھیجے. من اسعد الی اللہ اخلص عبادتہ احبط اللہ علیہ افضل مصلحت. لہذا عبادت خدا خالصانہ ہونا چاہیے. 3 عبادت خدا عاشقانہ ہونا چاہیے، عشق کے ساتھ. چھٹے امام نے یہاں فرمایا لا تکرہوا الی انفسکم العبادہ، اے لوگوں عبادت کو بوجھ سمجھ کر کے انجام نہ دینا. یا اللہ نماز پڑھ لیں بالکل بوجھ ہے، ہاں کاندھا ہلکا ہو گیا، نماز پڑھ لیا ایک بوجھ اتر گیا. نہ، امام فرماتے لا تکرہوا الی انفسکم العبادہ، عبادت کو بوجھ نہ سمجھنا اپنے لیے بلکہ اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا میرے عزیزوں، عشق کے ساتھ. اور جب انسان عشق اور محبت کے ساتھ عبادت کرے گا تو جیسے کوئی ایک بڑی شخصیت ایک محبوب کے سامنے اس کے دیدار اور ملاقات کے لیے جاتا ہے تو دنیا ما فیہا سے بے خبر ہو جاتا ہے، چونکہ محبوب کا دیدار کر رہا ہے، محبوب سے ملاقات کر رہا ہے، بڑی شخصیت کو دیکھ رہا ہے. امام فرماتے ہیں عشق و محبت کے ساتھ خدا کی عبادت کرنا، اور میرے عزیزوں یہ کہیں پر نظر نہیں آتا سوائے اہل بیت کے کہ علی مرتضیٰ کے پیر میں جو تیر لگا تھا نماز کے باہر لوگوں نے کھینچنا چاہا تو علی در سے کرا رہے تھے. پیغمبر سے کہا لوگوں نے تیر نہیں نکل رہا ہے، علی در سے بہت کرا رہے ہیں تو پیغمبر نے کہا صبر کرو، وقت نماز آنے دو. جب علی محراب عبادت میں کھڑے ہو جائے تیر کھینچ لینا پتہ نہیں چلے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ علی کی نماز عاشقانہ ہے، اور اخلاص اتنا تھا علی مرتضیٰ کا، یہ کہتے ہوئے نظر آئے اے میرے اللہ میں نے تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کیا ہے نہ جہنم کے خوف سے کیا ہے، بلکہ تجھے لائق سجدہ پایا ہے، لائق عبادت پایا تو تیری عبادت کیا ہے. میرے عزیز 4تھا طریقہ عبادت خدا کا خاشعانہ ہونا چاہیے. انسان خشوع اور خضوع کے ساتھ خدا کی عبادت کرے. سورہ مومنون میں ارشاد ہوتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون. مومنین کی جہاں پر بہت سارے صفات کو بیان کیا گیا ہے وہیں پر اس صفات کو بیان کیا گیا. مومنین وہ ہیں کہ جو اپنے نماز میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں، عبادت خدا کو علیکم السلام خشوع اور خضوع کے ساتھ انجام دیتے ہیں. یا پیغمبر اسلام نے فرمایا اعبد اللہ کأنک تراہ، اس طرح سے خدا کی عبادت کرو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو. میرے عزیزوں عبادت کی حالت میں عبادت کے وقت 2 حالت ہونا چاہیے. یا یہ یقین ہو خدا ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم خدا کو دیکھ رہے ہوں، یا ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں. ہم ایسے نہیں ہے کہ ہم خدا کو دیکھ سکے، مگر یہ باور ہونا چاہیے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. صرف ایک ذات تھی جس نے کہا میں نے اس وقت خدا کو مانا ہے جب اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. تو لوگوں نے کہا علی
خدا دیکھنے کے لائق نہیں ہے، وہ جسم و جسمانیہ سے مبرہ ہے۔ کہ تم نے نہیں سمجھا، علی نے خدا کو ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، بلکہ چشم بصارت سے دیکھا ہے، دل کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا ہے۔ حضرت پیغمبر فرماتے عبد اللہ کأنک تراہ، اس طرح سے خدا کی عبادت کرو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ پانچواں طریقہ میرے عزیزوں عبادت کا ہے مخفیانہ ہونا چاہیے، مخفی اور پوشیدہ طور پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان دائماً شیطانی وسوسے میں ہے، انسان شیطان کے دام اور جال سے بچ نہیں سکتا۔ بسا اوقات ہماری عبادت عجب، خودنمائی، ریا کی سبب بن جاتی ہے۔ حضرت پیغمبر فرماتے ہیں کہ عدم العبادہ اجرن اخفاہا، اجر و ثواب کے اعتبار سے اہم عبادت یہ ہے کہ انسان اس عبادت کو چھپا کر کے انجام دے، چھپا کر کے۔ لہذا کہا گیا مستحب نماز گھر میں پڑھو، واجب مسجد پڑھو، صدقہ چھپا کے دو، نیکی چھپا کرو، اس طرح سے کرو چونکہ سب عبادت ہے اگر خدا کے لیے، کہ داہنے سے کرو بائیں کو خبر نہ ہو۔ آج ہمارا اس کا الٹا برعکس ہے، اگر کچھ دے دیا کسی کو تو فیس بک پہ وائرل ہونا چاہیے، واٹس ایپ پہ جانا چاہیے، میرا نام سب سے اوپر ہو، چندہ سب سے بڑا ہے، ہاں میرا خطیب ہے، الا ماشاءاللہ ریاکاریاں اور خودنمائیاں مکاریاں نظر آتی ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں عدم العباد اجرن اخفاہا، اسی وقت سب سے زیادہ اجر ملے گا جب عبادت کو مخفی طور پر انجام دیا جائے۔ لہذا یہ اہل بیت کے طریقہ کار رہا ہے، علی ہو چاہے حسن ہو چاہے حسین، دیگر ائمہ ہو، جو کچھ بھی کیا ہے وہ رات کے سناٹے میں جب مخلوقات سو جاتی تھی تو علی جاتے تھے رات کے سناٹے میں اور تقسیم کرتے تھے، کسی کو خبر نہ ہوتی تھی کہ علی ہیں دروازے پر، نقاب پہن کر کے، نقاب ڈال کر چہرے پر۔ عدم العباد اجرن اخفاہا۔ اور میرے عزیزو جب یہاں تک بات آ گئی تو عرض کروں، جب انسان اس میدان عبادت میں قدم رکھتا ہے تب خدا اسے تنہا نہیں چھوڑے گا، بلکہ یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے عبدی اتینی اجعل کا مثلی، اے میرے بندے تو میری عبادت کر، اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا، اپنے جیسا بنا دوں گا۔ یعنی کیا مطلب؟ خدا ایک خدا اور بنا دے گا اپنے برابر کا؟ نہیں، بلکہ خدا اپنی صفات کا مظہر بنا دے گا، مظہر صفات پروردگار تم اس دنیا میں ہوگے۔ اور اسی حدیث قدسی میں جملہ ہے کہ میرے بندے عبدی اتعنی اجعل کا مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، انا حی لا اموت، میں ایسا زندہ ہوں کبھی مر نہیں سکتا ہوں۔ اجعلک حیا لا تموت، اگر تم میری اطاعت کرتے ہو تمہیں بھی ایسا زندہ بنا دوں گا، کبھی مر نہیں سکتے ہو۔ انا غنی لا افتقر، میں ایسا غنی اور بے نیاز ہوں جو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا ہوں۔ اجعلک غنیا لا تفتقر، اگر تم میری اطاعت کرتے ہو تمہیں بھی ایسا بے نیاز بنا دوں گا، کسی کے محتاج نہیں ہو سکتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا انا مہما اشاء اکون، میں خدا وہ ہوں جب چاہتا ہوں کسی چیز کے بارے میں وہ ہو جائے تو ہوج ارادہ کرتا ہوں وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اجعلک مہما تشاء تکون، اگر تم میری اطاعت کرتے ہو، اگر تم میری عبادت کرتے ہو تمہیں بھی اس مقام پر پہنچا دوں گا، جو چاہو گے وہ چیز ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جو چاہو گے تم بھی وہ چیز ہو جائے گی، شرط یہ ہے کہ ہماری اطاعت کرو۔ لہٰذا آپ دیکھیں چوتھے امام کا زمانہ ہے، شہر بلخ کا امام کا چاہنے والا ہر سال حج پر آتا ہے، مکے حج کرتا ہے، حج کے بعد مدینہ منورہ تے پیغمبر اسلام کی قبر مطہر کی زیارت کرتا ہے، اور وہاں سے چوتھے امام کے بیت الشرف آتا ہے اور کچھ نہ کچھ اپنے شہر کے ہدیے و تحفے لا کر کے مولا کی خدمت میں پیش کرتا ہے، اور کچھ اپنے دینی اور شرعی اور دنیاوی سوال کرتا ہے، جواب لے کر کے چل۔ ہر سال کا دستور ہوا کرتا تھا۔ ایک سال اس کی بیوی کہتی ہے تم کچھ نہ کچھ ہر سال گفٹ دیتے ہو اپنے مولا کو، کبھی آج تک تمہارے مولا نے نہیں دیا۔ تو اس نے تنبیہ کیا ایسی باتیں نہ کرو، وہ مولا ہے، وہ آقا ہے، وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ باتیں ہو گئی،
یہ ذہن میں رہے. اللہ نے کہ میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. انا مہما اشاء اکون، میں جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں وہ چیز ہو جاتی ہے. اجعلک مہما تشاء تکون، اگر تم میری اطاعت کرتے ہو تو میں ایسا بنا دوں گا جو ارادہ کرو گے ہو جائے گا. آتا ہے وہ دوبارہ حج پر. حج کے بعد مدینہ منورہ چوتھے امام کی خدمت میں ملاقات و زیارت کے بعد کھانے کے وقت کا امام نے کہا کھانا کھاؤ، تم ہمارے مہمان ہو، ہم میزبان نے کھانا کھلایا مولا نے. کھانا کے بعد جب ہاتھ دھلنے کی باری آتی ہے تو امام نے غلام سے کہا لوٹا لے آؤ اور تشت لے آؤ. لوٹا آیا، تشت آیا. امام لوٹا لے کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ آؤ اپنا ہاتھ نیچے کرو تاکہ میں تمہارے ہاتھ کو دھلا دوں، اس لیے میں میزبان ہوں تم مہمان ہو، میرا فریضہ ہے، یہ میری مسئولیت ہے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ مہمان کی عزت کیا جائے. میں تمہارے ہاتھ کو دھلاتا ہوں میرا عزیزو. امام نے سمجھا دیا کہ مہمان کیسا ہونا چاہیے، میزبان کی کیا فرائض ہیں میرے عزیزو. اس کے بعد وہ کہ نہیں مولا یہ نہیں ہو سکتا، میں آپ کا غلام اور خادم ہوں، یہ خدمت کا شرف مجھے دیجیے، میں آپ کے دست مبارک کو دھلانا چاہتا ہوں. امام نے کہا اچھا اگر خواہش رکھتے ہو تو آؤ لو ہمارے ہاتھ کو دھلاؤ. آج میں تمہیں ایسی چیزوں کو دکھاؤں گا جس سے تمہارا دل خوش ہو جائے اور تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے. لوٹا لے کر کے آگے بڑھتا ہے، دشت امام کے سامنے ہے. ایک مرتبہ اس نے امام کے دست مبارک پر پانی ڈالنا شروع کیا. جب دشت ایک تہائی بھر گیا تو امام نے کہا دیکھو کیا ہے، کیا مولا پانی ہے. توجہ چاہتا ہوں میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. میں وہ خدا ہوں جب ارادہ کرتا ہوں کسی چیز کے بارے میں تو ہو جاتی ہے. تم اگر ہماری اطاعت کرتے ہو تو تم بھی جو چاہو گے وہ ہو جائے گا. کہ مولا پانی ہے. امام نے کہا نہیں دیکھو دوبارہ پانی نہیں ہے، اس میں سرخ یاقوت ہے. اب جو اس نے مڑ کے دیکھا کہا ہاں مولا یہ تو سرخ یاقوت ہے. پھر کہا امام نے پانی ڈالو، اس نے پانی ڈالا. جب 2/3 حصہ دشت کا پانی سے بھر گیا امام نے کہا دیکھو اب کیا ہے. کہا مولا پانی کا نہیں، پانی نہیں ہے بلکہ ہرا زمرد ہے. اب جو اس نے مڑ کے دیکھا کہتا مولا ہاں یہ ہرا زمرد ہے. امام نے کہا اور پانی ڈالو. جب اس نے اور پانی ڈالا اور پورا دشت پانی سے بھر گیا امام نے کہا دیکھو کیا ہے. کہا مولا پانی کا نہیں، پانی نہیں ہے بلکہ سفید موتی ہے. میرے عزیزو امام کہتے جا رہے تھے، پانی اپنی حیت تبدیل کرتا جا رہا تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ طاقت آئی کہاں سے؟ یہ پانی اپنی حیت تبدیل کرتا چلا جا رہا ہے. امام کے ایک اشارے پر آئی کہاں؟ اطاعت خدا، عبادت خدا کی. عبدی اتینی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں. ایک مرتبہ امام نے کہا جھولی پھیلاؤ، اپنی جھولی پھیلایا. تشریف امام نے اس جھولی پلٹ دیا. کہا لے جاؤ اور میری طرف سے اپنی اہلیہ کو دے دینا اور معذرت کر لینا. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، ہم لوگ کسی کو گفٹ اور تحفہ ہدیہ دے کر کے فخر نہ کریں کہ ہم نے دیا. نہیں، امام کہتے ہیں وہ امام کہاں سرخ یاقوت، کہاں ہرا زمرد، سفید موتی، سفید در. امام کہتے ہیں اپنی میری طرف سے معذرت کر اپنی بیوی سے کہ میرا ہدیہ تمہارے ان ہدیوں کے قابل نہیں ہے جو تم نے مجھے دیا ہے، مگر قبول کر لے. تو کہتا مولا یہ باتیں آپ سے کس نے کہا؟ بات ہوئی ہے بلخ میں میری اور بیوی کے درمیان. کس نے کہا؟ میرے عزیزوں اسے معرفت کہتے. پھر خود ہی کہتے مولا مجھے شک نہیں ہے کہ آپ ذریہ نبوت و سلالہ نبوت ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وہ جاتا اپنے شہر بلخ اور جیسے ہی گٹھری بیوی کے سامنے کھولا، آنکھیں کھلی رہ گئی. کہا یہ کیا ہے؟ کہ چوتھے امام نے تمہارے لیے گفٹ اور ہدیہ بھیجا ہے. جیسے یہ سارے جب حیرات کو دیکھا سجدے میں سر رکھا شکر کے لیے اور کہتی ہے اپنے شوہر سے آئندہ سال جب حج پہ چلنا تو مجھے بھی لے چلنا، میں بھی تمہارے مولا سے ملنا چاہتا ہوں. آقا سے ابھی تک دیکھا نہیں مولا کو، اس نے دیدار اور زیارت کے لیے جانا چاہتی ہے. موسم حج آیا دونوں میاں بیوی گئے حج کرتے ہیں. حج سے مکے سے آتے مدینے کی طرف تاکہ جا کر کے چوتھے امام سے ملاقات کرے. مدینے قریب پہنچتے ہیں کہ اس کے بیوی کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے اور اسی مسافر خانے منزل گاہ پہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے. وہ روتا پیٹتا ہوا ہے چوتھے امام کے پاس
کہ مولا غضب ہو کے ہوا کیا کہ بیوی انتقال کرے گی، آپ کی ملاقات کے لیے آ رہی تھی، آپ کے دیدار اور زیارت کے لیے آ رہی تھی، مگر راستے میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور مدینے سے قریب اس کا انتقال ہو گیا۔ امام اٹھتے ایک مرتبہ مصلی عبادت کو بچھایا، عبدی اتینی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ عبادت کے مصلی عبادت کو بچھایا، تاریخ کے 2 رکعت امام سجاد نے نماز پڑھی، ہاتھ اٹھایا، خدا کی بارگاہ میں کچھ نجوا، کچھ راز کی باتیں، کچھ گفتگو کیا، اس کے بعد امام کہ جاؤ تمہاری بیوی زندہ ہو گئی، توجہ چاہتا ہوں، تمہاری بیوی زندہ ہو گئی۔ وہ بے درنگ اٹھتا ہے اور دوڑتا ہوا منزل گاہ اور مسافر خانے میں کیا دیکھا، جس بیوی کو مردہ چھوڑ کر کے گیا تھا وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو ہوا کیا، تم زندہ کیسے ہو گئی؟ تو کہتی ہاں میں مر چکی تھی، ملک الموت میری روح کو نکال چکے تھے اور لے کر کے جا رہے تھے، اور مجھے آسمان اور زمین کے درمیان لے کر کے پہنچے تھے، اتنے میں نے دیکھا ایک نورانی شخصیت آ کر کے ملک الموت کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ توجہ چاہتا ہے، ملک الموت کے سامنے کھڑی ہوئی، ملک الموت نے جیسے نورانی شخصیت دیکھا تو سلام کرتا ہے، السلام علیکہ یا زین العابدین، سلام ہو آپ پر اے زین العابدین، السلام علیکہ یا حجت اللہ فی ارضہ، سلام ہو اے حجت خدا زمین کے اوپر، آپ پر سلام ہو کا سلام کیا۔ اس کے بعد اس کی بیوی کہتی ہے وہ آنے والا اس طرح کے تھا، اس کا قد یہ تھا، رنگ یہ تھا، روپ یہ تھا، انداز یہ تھا، جیسے جیسے ابھی تک امام کو سامنے سے اس نے دیکھا نہیں ہے، جیسے جیسے وہ صفات و علامات و نشانی کو بتاتی جا رہی تھی، اس کا شوہر کہتا ہے خدا کی قسم جو کچھ تم بیان کر رہی ہو یہ ساری نشانی میرے مولا امام سجاد کی ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، میرے مولا امام سجاد کی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے، سلام کے بعد اس نورانی شخصیت نے کہا ملک الموت سے، عید روحا الی جسمہا، اے ملک الموت اس کی روح کو پلٹاؤ اس کے جسم کی طرف۔ تو ملک الموت کہتے نہیں، اس کا دن پورا ہو چکا ہے۔ تو اس آنے والے نے کہا کہ میں نے خدا سے دعا کیا ہے، چونکہ میرے اللہ یہ مومنہ میری زیارت کے لیے آ رہی تھی، میرے دیدار کے لیے آ رہی تھی، لہذا 30 سال اس کی عمر میں اضافہ کیا جائے۔ جیسے سنا ملک الموت کہتا ہے مولا آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پر روح کو پلٹایا اور جانے لگتا ہے، جیسے جانے لگتا ہے امام کے قدموں پہ گر کر کے اس آدمی کے نورانی شخصیت کے قدم بوسی کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ میں زندہ ہو گئی۔ فوراً شوہر اپنی بیوی کے ہاتھ کو پکڑتا ہے، سامنے سے دیکھا نہیں اس بیوی نے، اور امام کے محضر میں آتے ہیں دونوں، امام مسجد میں بیٹھے ہوئے اصحاب کے درمیان، پتہ نہیں چل رہا ہے میرے عزیزوں کہاں پر امام ہے کون کیا ہے، کوئی نہیں پہچانتا۔ آج ہمیں پیغمبر اسلام ایسے ہی تھے، علی مرتضیٰ ایسے ہی تھے، امام زین العابدین ایسے ہی تھے، جب مجمع کے درمیان آتے تھے تو پتہ نہیں پاتا تھا کون امام ہے، کون لوگ ہیں، کون رسول ہے، کون نبی ہے۔ ان کا پہناوا اور ہوا، اٹھنے بیٹھنے کا انداز ایسا تھا کہ پبلک میں آ کر کے گھل مل جاتے تھے۔ آج ہمارے علماء بعض شعراء ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے کیا استقبال ہونا چاہیے، کا انتظام ہونا چاہیے، مولانا ہیں، عالم ہیں، خطیب ہیں، یہ گاڑی ہو، وہ استقبال ہو، ایسا کھانا ہو، یہ روم ہو، مگر پیغمبر اور آل پیغمبر جب پبلک میں جاتے تھے تو کوئی امتیاز نہیں کر پاتا تھا کون کہاں پر ہے، مگر جو پہچانتا۔ جیسے دونوں لوگ آئے، امام اصحاب کے درمیان مسجد بیٹھے ہوئے تھے، پبلک کے درمیان، اس کے بیوی کی نگاہ مجمع پر گئی اور جیسے ہی امام سجاد کے اوپر پڑی دوڑتی ہوئی جاتی ہے، قدموں پہ سر رکھا اور کہتی ہاذا واللہ سیدی و مولائی، خدا کی قسم یہی میرے سید و سردار ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہاذا واللہ اللہم صلی علی محمد۔ ہاذا واللہ سید و مولائی، خدا کی قسم یہی میرے سید۔ صرف عالم ارواح میں وہاں پر آسمانوں کے درمیان امام کو دیکھا تھا، ان صفات کو تطبیق کیا امام کے اوپر اور کہتے یہی میرے سید و سردار ہیں۔ اور اس کے بعد ایک جملہ کا، خدا کی قسم یہ وہی ہے کہ جس کے دعا کی برکت سے اللہ نے مجھے زندہ کیا ہے۔ یہ کہاں سے طاقت آئی؟ عبدی اتینی
اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ اہل بیت علیہ السلام نے اس طرح سے خدا کی عبادت کیا، اس طرح سے اطاعت کیا کہ خدا نے اس کائنات میں انہیں اپنی صفات کا مظہر بنایا۔ جو امام ایسا ہو میرے عزیزوں، جس کا مرتبہ یہ ہو، جس کی فضیلت یہ ہو، لوگوں نے پہچانا، معرفت نہیں پیدا کی، اور جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ سب کچھ کربلا میں ہو گیا، کربلا میں ہو گیا۔ اور امام سجاد علیہ السلام کو قیدی بنا کر کے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، کمر میں لنگر، کشاں کشاں بازار کوفہ سے گزارتے ہوئے جب یہ اسرا کا قافلہ سرحد شام کے نزدیک پہنچا ہے تو تاریخ کہتی ہے جناب ام کلثوم نے شمر کو بلایا اور شمر سے کہتی جناب ام کلثوم، اے شمر، میری تم سے دو خواہش ہے، ایک، ہمیں شام میں اس دروازے سے داخل کرو جہاں پر مجمع کم ہے، تاکہ ہمارا پردہ بچ جائے، لوگ کم دیکھیں۔ دوسری خواہش یہ کہ ہمارے شہداء کے سروں کو ہم سے آگے لے کے چلے جاؤ، تاکہ لوگ ان نورانی سروں کو دیکھنے مہو ہو جائیں، ہماری طرف نہ دیکھیں۔ لیکن اس ملعون نے اس کا برعکس کیا، اسرا کو باب السعا سے داخل کیا کہ جہاں پر آنے جانے والوں کا مجمع زیادہ ہوا کرتا تھا، اور شہداء کے سروں کو بیویوں کے درمیان رکھا، محملوں کے درمیان، تاکہ لوگ سروں کو بھی دیکھیں اور بے سر، بے چادر اور بے ردا بیویوں کو تماشا کریں۔ اور وہاں پہ ٹھہرایا کہ جہاں پر ترک دیلم کے کنیزوں اور غلاموں کو ٹھہرایا جاتا ہے، جہاں پر غلاموں کا کنیزوں کو بیچا جاتا ہے، وہاں پر ٹھہرایا امام اور اہل حرم۔ اس جگہ سے جامع مسجد جو دمشق کی تھی قریب تھی۔ تاریخ لکھتی ہے جامع مسجد سے ایک شخص نکلا، ضعیف انسان، جب اس کا گزر امام سجاد کی طرف سے ہوا تو امام کو دیکھ کر کے دنیا کتنا بدل گئی تھی، اور کیا کہا گیا تھا شام میں کہ خارجی نے خروج کیا ہے، ایک باغی نے بغاوت کیا معاذ اللہ، اسی کے اہل حرم گھر والے قیدی بنا کے شام میں لائے گئے ہیں۔ جب اس کا گزر امام سجاد کے نزدیک سے ہوا تو جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے الحمدللہ الذی قتلکم واہلککم واراح البلاد عن رجالکم، خدا کی حمد ہے، خدا کی ثنا ہے، خدا کا شکر ہے کہ جس نے تمہیں قتل کیا، تمہیں ہلاک کر دیا، اور تمہارے مردوں سے ہمارے شہروں کو پاک کر دیا۔ کیا گزری ہوگی امام سجاد کے اوپر، اور یہ جملہ اتنا سنگین تھا کہ امام سے برداشت نہ ہوا۔ بلایا امام نے، کہا بھائی تم میرے قریب آؤ۔ آیا، امام سے کہتے کہ تم تو ایسا نہ کہو، اس طرح کی بات ہے تو کیوں نہ کہوں؟ کہ اس لیے کہ تم حافظ قرآن ہو، تم قاری قرآن ہو، قرآن تو پڑھتے ہو۔ وہ گھبرا جاتا ہے، یہ قیدی، یہ ہتھکڑیوں بیڑیوں جکڑا ہوا، اسے کیسے پتا چلا میں قاری قرآن ہوں، میں حافظ قرآن ہوں؟ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے قیدی یہ بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا میں قاری قرآن ہوں، میں حافظ قرآن ہوں؟ امام سجاد کہتے ہیں اے بھائی ہمیں سب پتا ہے۔ کہ تمہیں کیا پتا ہے؟ کہ بتاؤ تم نے اس آیت کو پڑھا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ کہ ہاں میں نے پڑھا ہے۔ کہ بتاؤ تم نے اس آیت کو پڑھا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ آئے موت تک پڑھا ہے؟ کہ ہاں ہم نے پڑھا ہے۔ امام پھر کہتے بتاؤ تم نے اس آیت کو پڑھا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، خمس اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور اہل بیت کا۔ ہاں میں نے پڑھا ہے، کہ اس آیت کو پڑھا ہے وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ، اہل بیت کے حق کو تم لوگ ادا کرو، دے دو۔ کہ ہاں میں نے پڑھا ہے۔ ایک مرتبہ وہ آدمی کہتا ہے اے قیدی جن آیتوں کو تم کہہ رہے ہو یہ ساری آیتوں کو میں نے پڑھا ہے، مگر یہ ساری آیتیں میرے اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں، میرے اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ جیسے کہ میرے اہل بیت کی شان میں، امام فرماتے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہ کون ہو تم قیدی؟ کہ میں اہل بیت میں سے ہوں۔ تو تم اہل بیت میں سے ہو؟ کہ
کہاں کا نہیں، اہل بیت میں اس وقت میرا مولا حسین ہے، جیسے کہ اہل بیت میں اس وقت میرا مولا حسین ہے۔ امام فرماتے ہیں بھائی وہ دیکھ نیزے کی ہنی پر تمہارے مولا حسین کا کٹا سر ہے، وہ بے کجاوا اونٹوں پر تمہارے حسین کے گھر کی عورتیں ہیں، میں اسی حسین کا بیٹا زین العابدین ہوں۔ جیسے یہ سنا ایک مرتبہ وہ آسمان کا رخ کرتا ہے اور کہتا اللہم انی اتوب الیک، اے میرے اللہ بہت بڑا گناہ کیا ہے، تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، وابرؤ الیک من عدو آل محمد ومن قتلۃ اہل بیت، اور میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں دشمنان اہل بیت اور قاتلان اہل بیت سے برات کرتا ہوں۔ پھر امام سے کہتا ہے مولا مجھے معاف کریے گا، آیا خدا میری توبہ کو قبول کرے گا؟ اللہ میری توبہ قبول کرے گا؟ امام فرماتے ان تتوب تاب اللہ علیک، اگر تم صدقے دل سے توبہ کر رہے ہو تو خدا تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ وَأَنْتَ مَعَنَا، یہی نہیں تم ہمارے ساتھ رہو گے۔ ارباب ایسا یہ باتیں ہو رہی تھی، جناب زینب اپنے اونٹ سے ان باتوں کو سن رہی تھی۔ ایک مرتبہ فرماتی ہے بیٹا سجاد یہ کوئی اپنا معلوم ہوتا ہے، اے بیٹا یہ کوئی بھیا کا شہدائی ہے، اے ارباب اعزا دشمنوں کے نرغے میں اگر کوئی اپنا مل جائے تو بڑی ڈھارس ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہاں پھپھی اماں یہ ہمارا ہے، یہ بابا کا چاہنے والا ہے، ارباب اعزا جیسے کا ہے ہمارا اپنا ہے۔ جناب زینب کہتی بیٹا سجاد یاد رہے ارباب اعزا کہیں پر بھی سیدانیوں نے اہل حرم نے نہ کھانا مانگا ہے نہ پانی مانگا ہے، اگر سوال کیا ہے تو چادر کا کیا ہے۔ جیسے کہ امام سجاد نے پھپھی اماں یہ بابا کا چاہنے والا ہے، یہ ہمارا اپنا ہے، تو جناب زینب کہتی بیٹا سجاد اس سے کہہ دو ہمیں کچھ مپنے اور چادریں لا کر کے دے دے، اجرکم اللہ، اس سے کہہ دو ہمیں کچھ چادریں اور مکنے لا کر کے دے دے۔ وہ روتا ہوا اپنے محلے میں گیا اور محلے کی عورتوں سے کہتا ہے جلدی کرو اپنی اپنی چادریں دو، اپنے اپنے مکنے دو۔ عورتیں کہتی تمہیں کیا ہو گیا ہے، اس طرح سے کیوں رو رہے ہو، اتنی چادریں کیا کرو گے، اتنے مکنے کیا کرو گے؟ رو کے کہتا ہے تمہیں کچھ خبر بھی ہے، جس گھر سے پردے کا رواج چلا تھا اس گھر کی عورتیں بے مکنا چادر بازار شام میں آئی ہے، اے عزیزو چادر لا کر کے اہل حرم کو تقسیم کرتا ہے۔ سیدانیوں نے چادروں کو سر پہ رکھا، جیسے شور نے دیکھا نیزہ لے کر کے آگے بڑھتا ہے، نیزے کے یعنی سے چادروں کو اتارنا شروع کرتا ہے۔ اب یہاں پہ زینب سے برداشت نہ ہوا، رخ کی آسمان کی طرف تاکہ بد دعا کرے، مگر اے عزیزو اسی اسنا میں زینب کی نگاہ بھیا کے کٹے ہوئے سر پہ گئی، کیا دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہے، اور ایک مرتبہ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی اے زینب ارے بد دعا نہ کرنا، اے بہن اسی طرح سے بازار اور دربار میں چلی جاؤ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا لِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پاک پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مجلس کو، اس اذان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، جہاں جہاں مومنین کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما، مومنوں کی تعداد میں قوت میں مال و دولت میں روز بروز اضافہ فرما۔ میرے پاک پروردگار عالم ہمارے پڑھنے اور آپ کے سننے اور بانیان مجلس کی کاوشوں کو بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ہمارے نواسوں کو ہمارے ظاہر میں جگہ عنایت فرما، ہمارے نواسوں کو ہمارے نجات کا ذریعہ قرار دے، ہمارے نواسوں کو زخم حسین کا مرہم بنا۔ پاک پروردگار عالم ہماری اولاد کو، ہماری نسل قیامت تک کے لیے علوی فاطمی حسینی قرار دے۔ معبود ہماری اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ میرے اللہ ہم لوگ جب تک دنیا میں زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھنا، مرنے کے بعد جو ہمارے معصوم جگہ اور آخری شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ معبود زوال کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تیری بارگاہ میں سب سے اہم
اور عظیم دعا یہ ہے کہ ہمارے آقا، ہمارے صاحب، ہمارے وارث، ہمارے سید و سردار منتخب خون حسین امام زمان کے حضور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے بہترین اعوان و انصار میں شمار فرما، مولا کے دل و قلب کو ہم سے دل خوشنو بنا، اللہ ہم سب کو ویسا بنا دے جیسے تو اور ہمارا مولا ہم سب کو دیکھنا چاہتا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا۔